خدا کی قسم یہ جملہ علی کے علاوہ کو کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے پروردگار، جب قیامت میں اولین اور آخرین انبیاء و مرسلین تیرے سامنے جمع ہو تو علی کے حق میں گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی۔ علی چلے اپنے ہر صحابی کو چپ کرواتے تھے اور خاموش کرواتے تھے، لیکن ایک منزل وہ آئی کہ قریب پہنچے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بیت الشرف، اللہ اکبر، تو یہاں بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی مولا علی کی نگاہ پڑی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے اطہر پر، وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے اسی علی نے چیخ مار کر رونا شروع کیا۔ بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکین ہو، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ لیکن عزیزوں، یہ جو مولا علی کے مصائب ہیں نا، یہ 19 رمضان سے شروع نہیں ہوئے۔ میں آپ سے کیا کہوں، یہ علی کے مصائب آج سے شروع ہونے لگے۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے نا، 3 دن نہ گزری تھی، لیکن مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، میں آج کے دن سے متصل ہو گیا ہوں، مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے دیوار پر گویا بلا تشویش سر رکھا، چیخ مار کر بلند آواز سے روئے علی، اور فرمایا ایک مرد کے لیے سب سے مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے۔ ہائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا علی یا علی۔ مولا علی، آپ نجف اشرف جائیں، ممبر سے دعا دے رہا ہوں مولا کی زیارت نصیب ہو۔ تو ایک زیارت امام علی النقی علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے جو زیارت ششم ہے مولا علی کے باب، اس میں السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی انت اول مظلوم قد غصب حقہ۔ علی کو سلام کریں یہ کہہ کر کہ علی آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ کیوں کہا گیا علی کو سب سے بڑے مظلوم؟ توجہ کیجئے گا، ویسے تو امام حسین علیہ السلام سب سے بڑے مظلوم ہیں، باقی ائمہ بھی بڑے مظلوم ہیں، کیوں علی کو سب سے بڑا مظلوم کہا گیا؟ اس لیے کہ کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، یہ فقط علی ابن ابی طالب کا مقدر تھا، وصی رسول کے ہونے کی حیثیت میں صبر کرتے رہے۔ کوئی زہرا پر دروازہ گرا دے علی کو صبر کرنا پڑے، کوئی محسن کو مار دے اور علی کو صبر کرنا پڑے۔ فاخذت النار فی خشب الباب، زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو رہی تھیں۔ یہ روایت رسول اللہ کے کتنے دنوں بعد یہ واقعہ پیش آیا، 3 دن بعد کی بھی روایت ہے، 40 دن بعد کی بھی روایت ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے بار بار زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہوا، اور پھر ایک حملہ ایسا ہوا وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ۔ آج اماریوں کے برآمدگی ہے نا، میں جاؤں گا وہاں تک، لیکن یہ جملہ آج کی تاریخ کے حساب سے تو سن لیں کہ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی۔ وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ، مصائب میں بھی عربی متن پہ رہوں زیادہ بہتر ہے۔ قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا، حتی اصاب بطنہ، یہاں تک کہ وہ دروازہ حضرت زہرا کے بطن پہ لگا۔ وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ وہ حضرت محسن سے حمل سے تھی اور 6 ماہ ہوئے تھے۔ بی بی زہرا کی صدائے فَخُذِينِي فِضَّا، اے فضا مجھے سنبھال لینا، عَلَىٰ مَا قَدْ قُتِلَ فِي بَطْنِ عَائِشَہ، جو میرے شکم میں محسن تھا وہ مار دیا گیا۔ جی عزیزوں، اہل بیت کے غم میں گھٹ گھٹ کے رونے کا انداز نہیں ہے۔ ہاں، جو رو سکے خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا کو غم نہ عطا فرمائے، سوائے غم سیدہ اور غم حسین علیہ السلام کے۔ خدا سیدہ کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے وَارْحَمِ السَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو ان چیخوں میں رحم فرما۔ اگر حسین کے نام پر ہو سکے تو چیخ کے ساتھ روئے۔ آج بی بی پہلی مجلس ہے اور ایام بھی بی بی کا ایام محسنیہ ہے، بی بی کے نام سے بات شروع ہوئی ہے۔ آپ نے ہمیشہ محرم میں سنا کہ حضرت ابا عبداللہ حسین کے مصائب ہیں، ماں فاطمہ الزہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ آج جملے کو بدل رہا ہوں، آج بی بی فاطمہ کے مصائب ہیں، حسین پرسہ لینے کربلا سے آئے ہیں۔ اچھا پڑھیں کمیل مہندوی آسٹریلیا سے آیا۔ ایک شیخی نے دوسرے شیخی کو خط لکھا ہے، کبھی ایام فاطمیہ میں سنیے گا کسی بھی عالم دین سے، کہ ایک شیخی نے دوسرے شیخی کو خط لکھا ہے کہ میں نے کیا کیا، ہم نے زہرا کے ساتھ کیا کیا مدینہ میں۔ اس میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ بنت رسول پر دروازہ گرا ہوا تھا، کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا۔ تو علی کے بدلے تھے نا وہ زہرا اور زینب سلام اللہ علیہ سے لیے، کہتے ہیں میں نے دروازے پر پیر رکھا، لوگ دروازے کے اوپر سے گزرتے رہے، زہرا کا بالو شکستہ ہوتا رہا، صدا آئی اماں۔ سادات کرام بالخصوص تشریف فرمائے، آپ کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے، جب بچوں کے سامنے ماں کا ذکر کیا جائے، جو ماں پر مصائب آئے،
ابھی تو میں پورے مسائل پڑھ بھی نہیں سکتا. 28 سفر رسول اللہ کی شہادت ہے نا, کتنی شباہت ہے بی بی سکینہ کی یتیمی میں اور بی بی فاطمہ کی یتیمی میں. سکینہ کا دامن بھی جل رہا تھا, زہرا ان کا دروازہ بھی جل رہا تھا, اور روایت ہے کہ دروازے میں ایک میخ تھی, ہائے میری شہزادی, وہ میخ سیدہ پر ایسے پیوست ہوتی چلی گئی. اللہ اکبر. دوسری شباہت یہ ہے کہ سیدہ بھی یتیم ہونے کے بعد دربار میں گئی, حسین کی بچی یتیمہ بھی دربار میں گئی. فرق یہ ہے کہ زہرا صحابیوں کے دربار میں گئی, سکینہ شرابیوں کے دربار میں گئی. ایک اور یا اللہ یا اللہ کہ بی بی زہرا سلام علیہا شہادت کے بعد رسول اللہ کی علی کی گردن میں رسی باندھ کر مدینہ کی گلیوں میں ایسے کھینچا گیا کہ جیسے ذبیحے کو کھینچا جاتا. ہائے میری شہزادی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ دیر بعد جب غش سے جیسے فاقہ ہوا تو پہلا سوال, بی بی کا پہلو شکستہ ہے, کیل نہیں ہے, میخ ہے جو پیوست ہو چکی, محسن شہید ہو چکے. پہلا سوال فضا سے کیا اینا ابو الحسن, علی کو کہاں لے کر گئے؟ کبھی بھی وہ علی کو لے کر گئے مسجد میں. بی بی فوراً اٹھی, مسجد کے دروازے پر آئی, علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی. سلمان فارسی کا بیان ہے, بی بی نے کہا ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ یہی بد دعا کرو گی. سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی, اتنا خوف ہوا لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. زہرا علی کو بچا لائی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی مدینہ میں ایک حجت کی گردن میں تلوار تھی, بچا لائی. کاش کوئی کربلا میں ہوتا, وہ شمر جالس علی صدر, شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا, قابض علی شیبت, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. ضربتن میں ضربتن, حسین پر 12 ضربتیں لگی. ایک بہن دیکھ رہی تھی. کل ہو سکا تو زیارت ناہیہ سے سناؤں گا. شمر نے ضربتیں ماری,